قرآن کریم کے ایک سورہ بقرہ میں ایک بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اللہ نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ بابل کے دل میں نمرود کی سلطنت تھی، چاروں طرف اونچے محل، وسیع لشکر اور ایسی طاقت جس کے سامنے لوگ کانپتے تھے، ہزاروں سپاہی، نیزے، ڈھالیں اور تخت پر بیٹھا ایک غرور سے بہرا انسان۔ نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ سوچو، ایک ایسا انسان جو خود کو خدا کہتا تھا، جس کے محل آسمان کو چھوتے تھے، جس کے حکم پر زندگیاں دی بھی جاتی تھی اور چھینی بھی جاتی تھی، لیکن پھر ایک مچھر، ایک معمولی سا مچھر اس طاقتور بادشاہ کی ہلاکت کا سبب بنا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نمرود تھا۔ نمرود تاریخ کا وہ ظالم بادشاہ تھا جس کی مثال تکبر، ظلم اور خدائی دعوے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ وہ بابل کا حاکم تھا، بے شمار فوج، دولت اور طاقت اس کے پاس تھی۔ اس غرور نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ نمرود کا دعویٰ تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کا غرور ٹوٹنے لگا، مگر اس نے ہار ماننے کی بجائے ظلم کا راستہ اپنایا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ لوگوں کو دکھاؤ نمرود کے مقابل آنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دن رات آگ جمع کی گئی، شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ میں نے سوچا ابراہیم کی چیخیں میری شکست کا بدلہ ہوں گی، لیکن جب اسے آگ میں جلا دیا جائے، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرے تو جل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والے ہو جا، اور آگ نہ رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود کا دل نہ بدلا۔ نمرود کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو سزا دینے کے لیے نہ کوئی فوج بھیجی، نہ کوئی زلزلہ، بلکہ ایک چھوٹا سا مچھر۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہوا۔ نمرود دن رات درد سے چیختا رہا۔ اسے سکون صرف اسی وقت ملتا جب لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے۔ وہی نمرود جس کے سامنے لوگ کانپتے تھے، اب خود ذلت کی موت مر رہا تھا۔ آخر کار اسی مچھر نے نمرود کی جان لے لی۔ قرآن مجید میں نمرود کا نام کے ساتھ ذکر نہیں، لیکن اس کا واقعہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ۔ جو خود کو خدا سمجھتا ہے، اللہ اسے مچھر سے بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ لوگ میرے سامنے جھکتے رہے اور میں نے اسے حق سمجھ لیا۔ اندھیرے محل میں آج بھی میرے قدموں کی گونج ہے، لیکن اب وہ آواز فتح